ایک عظیم رہنما دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہ جانشینی کا سوال صرف ایک شخص کے انتخاب کا نہیں تھا، بلکہ ایک ابھرتی ہوئی امت کی روح اور اس کی سمت کا سوال بن جاتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے اسی نازک موڑ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، وہ واقعات جنہوں نے اسلامی دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور یہ کوئی اب دیکھیں سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی ڈرامائی داستان ہے جو ہمارے سامنے 3 حصوں میں آتی ہے۔ پہلے ایک بحران کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اختلافات کا ایک طوفان اٹھتا ہے، اور آخر کار ایک ایسی خانہ جنگی جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اقتدار، انصاف کا تصور اور جماعت کا اتحاد، یہ سب کیسے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ غیر جانبداری سے ان مختلف بیانیوں کو دیکھیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے۔ تو آئیے اس کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ بحران شروع ہوا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مدینہ میں ایک دم قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ ایک طرف تو قرآن پیغمبر کے اہل بیت کی اہمیت پر زور دیتا ہے، تو دوسری طرف عرب کی وہ پرانی قبائلی روایات تھیں۔ بالکل، اور اسی کشمکش کے بیچ مدینہ کے مقامی قبائل یعنی انصار ثقیفہ بنی ساعدہ نامی جگہ پر اکٹھے ہو گئے اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے۔ انہیں شاید یہ خدشہ تھا کہ کہیں قیادت ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں یقیناً ایک گرما گرم بحث ہوئی ہوگی۔ انصار کا موقف کیا تھا؟ دیکھیں، انصار کی دلیل بہت مضبوط تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اسلام کمزور تھا تو ہم نے اسے پناہ دی، اپنے گھر، اپنے وسائل مہاجرین کے ساتھ بانٹے۔ تو قیادت پر ہمارا حق ہے؟ جی بالکل۔ جواب میں مہاجرین، خاص طور پر حضرت عمر اور ابو بکر کی دلیل یہ تھی کہ عرب کے قبائل وہ قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے، اور اگر انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنایا گیا تو یہ نئی ریاست یہ بکھر جائے گی۔ ایک منٹ، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ فیصلہ اس بنیاد پر کم تھا کہ بہترین امیدوار کون ہے، اور اس پر زیادہ تھا کہ جماعت کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ یہ تو ایک کرائسس مینجمنٹ ڈیسیجن لگتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، بالکل۔ یہ تاریخ کا ایک کلاسک مخمصہ ہے، استحکام بمقابلہ اصول۔ جب بحث بہت بڑھ گئی اور لگنے لگا کہ کہیں انصار اور مہاجرین میں پھوٹ ہی نہ پڑ جائے، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے آپ کہہ لیں ایک ہنگامی فیصلہ کیا گیا، اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، استحکام کو ترجیح دی گئی۔ لیکن اس ہنگامی فیصلے کو سب نے تو قبول نہیں کیا ہوگا نا؟ علی اس عمل میں شریک نہیں تھے، وہ حضرت فاطمہ کے گھر پر موجود تھے، جو اس بات کا ایک واضح اشارہ تھا کہ انہیں اس فیصلے پر تحفظات ہیں۔ اچھا، تو ان کا موقف کیا تھا؟ مشاورت نہیں کی گئی؟ جی، ان کا موقف یہی تھا کہ اتنے بڑے فیصلے میں ان سے مشاورت نہیں کی گئی، جبکہ وہ پیغمبر کے قریب ترین رشتہ دار تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس موقع پر مکہ کے ایک بڑے سردار ابو سفیان نے حضرت علی کو فوجی حمایت کی پیشکش کی تاکہ وہ خلافت کا دعویٰ کر سکیں۔ اور حضرت علی کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ انہوں نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا سبب نہیں بننا چاہتے۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا۔ ایک طرف وہ اپنے حق سے دستبردار محسوس کر رہے تھے، تو دوسری طرف امت کا اتحاد ان کے لیے زیادہ اہم تھا۔ تو یہیں سے وہ پہلی دراڑ پڑی جو وقت کے ساتھ ساتھ چوڑی ہوتی جانی تھی۔ صحیح، تو یہ دراڑ پہلے 2 خلفاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں قابو میں کیسے رہی، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں ایسا کیا بدلا کہ یہ لاوا پھٹ پڑا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ادوار میں ریاست کو بیرونی خطرات اور فتوحات میں مصروف رکھا گیا، اور حضرت عمر کا طرز حکومت بہت سخت تھا۔ انہوں نے مشاورت کا نظام تو رکھا، لیکن مکہ کی جو پرانی اشرافیہ تھی نا، خاص طور پر بنو امیہ، ان کو بہت احتیاط سے اختیارات سے دور رکھا۔ انہیں شاید اندازہ تھا کہ اگر اس گروہ کو زیادہ طاقت ملی تو پرانی قبائلی رقابتیں پھر سے سر اٹھا سکتی ہیں۔ اور حضرت عثمان کے دور میں یہ پالیسی بدل گئی؟ جی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ حضرت عثمان خود بنو امیہ سے تھے، اور ان کا مزاج بھی نرم تھا۔ ان کے دور میں بنو امیہ کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا جانے لگا۔ ذرائع ان پر اقربا پروری کے الزامات پر بہت زور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مروان بن الحکم، جو ان کے کزن تھے، ان کو اپنا چیف سیکرٹری بنا لیا، جس سے اسے ریاست کے تمام معاملات پر بے پناہ اختیار مل گیا۔ یعنی ریاست کی پالیسیوں پر ایک مخصوص خاندان کا کنٹرول بڑھ رہا تھا۔ بالکل، اور اس کے علاوہ مصر سے آنے والے ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ، جسے خمس کہتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنے کے الزامات بھی لگے۔ یہ وہ پیسہ تھا جسے لوگ پوری امت کا حق سمجھتے تھے، کسی ایک خاندان کی جاگیر نہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے مصر، کوفہ اور بصرہ جیسے جو نئے اسلامی مراکز تھے، وہاں شدید بے چینی پھیل گئی، اور یہ صرف عام لوگوں کی بے چینی نہیں تھی۔ اچھا، اس مخالفت میں بڑی شخصیات بھی شامل تھی، ہے نا؟ جی، اور ان میں سب سے نمایاں نام حضرت عائشہ کا تھا۔ ان کی ناراضگی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے مسجد میں پیغمبر کا جوتا اور کرتا اٹھا کر بلند کیا اور کہا، ابھی تو یہ چیزیں بھی پرانی نہیں ہوئی اور تم نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی طاقتور سیاسی علامت ہے، پیغمبر کی اہلیہ کا خود ان کے جوتے کو بطور ثبوت پیش کرنا۔
اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے خلیفہ کے اقدامات پر ایک مذہبی سوالیہ نشان لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے سینئر صحابہ بھی تھے جن کے اپنے تحفظات تھے، اپنے سیاسی عزائم تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ بغاوت کے لیے ہر طرح کا بارود اکٹھا ہو رہا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ شاید ہر فریق خود کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ حضرت عثمان کا خیال ہوگا کہ خلیفہ کی حیثیت سے انہیں اپنی ٹیم منتخب کرنے کا اختیار ہے، جبکہ مخالفین سمجھ رہے تھے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹ رہے ہیں، یعنی مساوات اور انصاف سے۔ یہی صورتحال کی پیچیدگی تھی۔ یہ محض اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ بن چکی تھی۔ انصاف کیا ہے؟ وسائل کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے؟ خلیفہ کے اختیارات کی حد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو اب کھلے عام پوچھے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب یہ بے چینی ایک کھلی بغاوت میں بدل گئی۔ مدینہ میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس کا انجام خلیفہ کے قتل پر ہوا۔ اس واقعے نے تو اسلامی دنیا کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ جی، یہ ایک زلزلہ تھا۔ پہلی بار ایک خلیفہ کو خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ مدینہ میں افراتفری کا عالم تھا، کوئی قیادت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے لوگوں نے، خاص طور پر باغیوں نے، حضرت علی سے خلیفہ بننے پر اصرار کیا۔ روایات کے مطابق انہوں نے ابتدا میں ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ لیکن ان کی خلافت شروع ہوتے ہی ایک نئے بحران کا شکار ہو گئی۔ حضرت عثمان کے قتل نے ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا تھا جس کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ جی، سوال تھا قصاص کا، یعنی خون کا بدلہ۔ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر مکہ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت علی سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو حضرت علی کے سامنے دو راستے تھے، فوری انصاف یا پھر ریاستی استحکام۔ بالکل، ان کا موقف یہ تھا کہ ریاست اس وقت خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ قاتل کوئی ایک گروہ نہیں، ان کے پیچھے پورے قبائل اور علاقے ہیں۔ اگر وہ فوری کارروائی کرتے ہیں تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، لوگ بیعت کر لیں، پھر انصاف کیا جائے گا۔ لیکن ان کے مخالفین کا کہنا تھا کہ انصاف کے بغیر کوئی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی اختلاف نے مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ جمل کی راہ ہموار کی۔ اور ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ تھا۔ یہ کوئی اجنبی فوجیں نہیں تھیں۔ ایک طرف پیغمبر کی سب سے محبوب اہلیہ اور ان کے دو قریبی ساتھی تھے، تو دوسری طرف ان کے چچا زاد بھائی اور داماد۔ یہ خاندان کی لڑائی تھی جو پوری امت کی لڑائی بن گئی۔ اور یہ بحران یہیں ختم نہیں ہوا۔ شام میں ایک اور بڑا چیلنج ان کا منتظر تھا۔ جی، شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ، جو حضرت عثمان کے قبیلے بنو امیہ سے تھے، انہوں نے بھی قصاص کا نعرہ بلند کرتے ہوئے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس ایک منظم اور وفادار فوج تھی۔ اس انکار نے جنگ صفین کو جنم دیا، جو ایک طویل اور انتہائی خونی جنگ ثابت ہوئی۔ جنگ صفین کا ایک موڑ بہت ڈرامائی مانا جاتا ہے، جب امیر معاویہ کی فوج نے شکست کے قریب نیزوں پر قرآن بلند کر دیے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک شاندار سیاسی چال تھی۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، آئیے جنگ روک کر اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس تدبیر نے حضرت علی کی فوج میں فوری طور پر پھوٹ ڈال دی۔ ایک بڑا گروہ، خاص طور پر جو قرآن کے قاری اور بہت دیندار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب قرآن کا واسطہ دیا جا رہا ہے تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے حضرت علی پر شدید دباؤ ڈالا۔ اچھا، اور اسی پھوٹ سے ایک بالکل نئے اور انتہا پسند گروہ نے جنم لیا۔ جی، جب حضرت علی نے دباؤ میں آ کر تحکیم یعنی ثالثی پر رضامندی ظاہر کی تو ان کی فوج کا یہی دیندار گروہ ان سے الگ ہو گیا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حق اور باطل کی جنگ میں انسانوں کو ثالث بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور اسی لیے ان کا نعرہ تھا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں لگتا، اس کے پیچھے تو ایک پورا نظریہ ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر وہ ہر اس شخص کو بشمول حضرت علی اور امیر معاویہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے لگے۔ یہ گروہ خوارج کہلایا، اور یہ اسلامی تاریخ میں شدت پسندی کی ابتدا تھی، ایک تیسری قوت جو دونوں فریقوں کو مسترد کرتی تھی۔ تو جو سفر پیغمبر کی وفات پر جانشینی کے ایک سیاسی سوال سے شروع ہوا تھا، وہ امت کے 3 واضح دھڑوں میں تقسیم ہونے پر ختم ہوا: حضرت علی کے حامی، امیر معاویہ کے حامی اور خوارج۔ بالکل، تحکیم کا نتیجہ بھی متنازع رہا، اور اس نے امیر معاویہ کی پوزیشن کو شام میں مزید مضبوط کر دیا، جبکہ حضرت علی کو خارج کی بغاوت سے بھی نمٹنا پڑا۔ ایک سیاسی بحران اب ایک گہرے مذہبی اور نظریاتی بحران میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے قیادت، انصاف اور اتحاد کے تصورات ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ہر فریق اپنے نظریے کے لیے لڑ رہا تھا اور اپنے تئیں خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایک جماعت اپنی شناخت کی تشکیل کے دور سے گزر رہی ہو تو یہ تصورات کتنے پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو جانتے کیسے ہیں؟ ہمارے ذرائع خود مختلف زاویے پیش کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر خوارج جیسے گروہوں کا مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کی اپنی تحریریں تقریباً ناپید ہے۔ ہم ان کی تاریخ کو اکثر ان کے مخالفین کے لکھے ہوئے بیانوں کے ذریعے سمجھتے ہیں جو لازماً متعصب ہوتے ہیں۔ ہم تاریخ کو ان کہانیوں کے ذریعے جانتے ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، ان کے ذریعے نہیں جو مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں ہمارے آخری سوال کی طرف لاتا ہے جس پر ہمارے سامعین کو غور کرنا چاہیے۔ تاریخ کے کسی بھی تنازع کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدل جاتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کہانی صرف ایک یا دو فریقوں کی زبانی سن رہے ہیں۔ تاریخ کی خاموشیوں میں کون سی سچائیاں گم ہو جاتی ہیں؟